ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں ایک بہت ہی تسلی کی، اطمینان کی، حوصلہ افزائی کی، انسان کے قلبی سکون کا مسئلہ تقدیر بیان کر دیا اور بڑے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھا دیا. دیکھو ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت زمین پر آئی، زمین پر زلزلہ، قحط، بہت ساری چیزیں، وبا، ولا فی انفسکم، یا تیری اپنے جسم، تیری ذات پر آئی، تیری جان پر آئی، ہر قسم کی مصیبت دنیا کے اندر بلائیں، مال و دولت اور اپنی صحت، تندرستی، اپنی اولاد، اپنی جان پر. سمجھ گئے نا؟ زمین پر یا تیرے جسم پر جتنی بھی مصیبتیں آئے تو سمجھ لینا الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت آنے سے پہلے ہی کتاب میں، تقدیر میں تیری لکھ دیا ہے. اور کب لکھا ہے؟ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے کے 50,000 سال قبل لکھ دیا ہے. احتیاط کر، بچ، کوشش کر، علاج معالجہ کر، بچنے کی فکر کر. اللہ رب العالمین نے اگر کوئی بلا، کوئی آفت آ جائے تو نہ سمجھو کہ آج کوئی نئی چیز ہے. بھائی اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا تھا. کیا خیال ہے؟ واقعی ایک کل کی خبر سن کر کے جو معاملہ ہوا، کوئی بہت صدمے کی چیز ہے، لیکن واللہ پھر بھی میں نے سوچا کہ کوئی نئی چیز نہیں. جیسے ٹیلی فون آیا، کوئی نئی چیز نہیں، کیا کریں گے؟ صدمہ تو ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے بھی 50,000 سال قبل ہے کہ وبا آئے گی، ایک بلا آئے گی اور اس میں فلاں فلاں آدمی کو ہمیں موت دینا ہے، بس ختم. کیا خیال ہے؟ اب جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ کر کے رہے گا. ہمارا اور آپ کا کام دعا کرنا ہے، تدبیر اختیار کرنا ہے، اور جو اس بلا میں ان کے حق میں دعا کریں، جو وفات پا جاتے ہیں ان کے حق دعائیں مغفرت کریں. اور بس اللہ تعالیٰ ساری احتیاطی تدبیر اپنا لینے کے بعد کس پر فیصلہ؟ اللہ کے ذات پر. ان ذالک اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. کون سا کام؟ یہ تقدیر کا لکھ دینا ہر ایک کا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم کو بہت زیادہ صدمہ لے کر کے بیٹھنے جاؤ اس چیز پر جو تمہاری فوت ہو گئی ہے. نہیں سمجھے؟ جو تمہاری چیز فوت ہو گئی، ماں ہے، باپ ہے، بھائی، یہ بیوی، یہ بچہ ہے، بیٹا ہے، یا مال دولت ہے، جو چیز تمہاری فوت ہو گئی، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں گھر گئی، تب اس کو صدمہ لے کر کے اپنے رب کو ناراض نہ کرو. سوچ لو کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے پہلے ہی سے فیصلہ کر رکھا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں اتنی ہی زندگی کیوں مفید تھی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ زندگی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی، اسی لیے اللہ تک کسی ظلم تو نہیں کرتا، اللہ نے چھوڑ دی. کچھ خبر نہیں کہ آنے والا دن کیسا ہوگا. آخر اللہ کے لیے ولا تفتن وعدہ، اللہ میرے اس مسلمان بھائی کو تو وفات دے دیا، جس کی جنازہ پڑھنے دفنائے اللہ، لیکن اس کے بعد مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا. اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا. اس لیے ہمارے بہت سارے سلف جب کوئی انسان مر جاتا کہتے الحمدللہ خاتمہ بالخیر ہو گیا، دنیا کے سارے فتنوں سے بچ گیا. امام بخاری جیسے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہم ذاقت علیہ الارض بما رحبت، اللہ ظالموں نے ایسے فتنے مبتلا کر رکھا ہے کہ ہمارے لیے زمین اتنی کشادہ ہے، لیکن ہم جیسے موحد کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. امام بخاری. تو اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، تاکہ تم افسوس کر کے، صدمہ کر کے بیٹھ نہ جاؤ کسی مصیبت میں. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ جو تم کو دے دیتا ہے مال دولت، صحت، تندرستی، حیات، زندگی، تو اس پر تم اتراؤ نہیں، فخر نہیں کرو. حضرت عبداللہ بن عباس کی بات بہت اچھی ہے، اس کو یاد رکھو. کہتے ہیں
کتنی اچھی بات کہ مومنوں تمہارا ایک بہترین کردار یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ہر حال میں اگر کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں، تو اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے صبر کر کے اللہ کو راضی کرو. ورد بما قسم اللہ لک تکن ارض الناس. آگے بات سمجھ نہیں سمجھے؟ اگر تکلیف مصیبت میں ہے، پریشانی میں، تو اللہ کو خوش کرنا، کیسے خوش کرنا ہے؟ صبر کر کے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن رضی فلہ الرضا. جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر نہ دل کردہ مصیبت اور بھلا میں جس مومن نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ تو کیا کر سکتے ہیں، ہم اسی پر خوش ہیں کہ اللہ ہمارے نصیب میں ہی لکھا. واللہ اللہ رسول فرماتے ہیں جس مومن نے یہ کہہ دیا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا. بڑی پیاری بات عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن ہر حال میں تو اللہ کو راضی کر. اگر آفت بلا مصیبت میں ہے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے تقدیر پر راضی رکھتے ہوئے تم راضی رہو، صبر کرو گے تو تم صبر کر کے اللہ کو راضی کر. ٹھیک ہے نا؟ اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دولت خوشحالی دے دی ہے، صحت تندرستی، تو اس پر اتراؤ نہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ کو راضی کر لیں. یہی دو مرحلے ہوتے ہیں جہاں انسان پھسل جاتا ہے. مصیبت میں آتا ہے تو مایوسی کا شکار ہوا، شکوہ شکایت ناراضگی کا اظہار کرنے لگا، اور کبھی کبھار تو پتہ نہیں کفریہ شرکیہ حرکت میں اللہ کو ناراض کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے تو اترانے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ حرکتیں کرتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم سے بڑا با کمال کوئی ہے نہیں. تو انسان صبر میں، صبر کے بجائے مایوسی شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو ناشکری اور غلط کاموں میں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نہیں، ایمان کا تقاضا دونوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کر. پریشانی مصیبت میں صبر کر کے اللہ کو راضی کر، اور خوشحالی میں اللہ نے جب نوازا ہے نعمتوں سے، صحت تندرستی دیا، مال و دولت، تو اترانے کی وجہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر. واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ فخر اور کبر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخیلی کی دعوت دیتے ہیں. ہوتا نا، بہت سارے لوگ روکتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بہت بدترین مجرم ہے، خود بخیلی اور دوسروں کو بھی بخیلی جیسے برائی کی دعوت دیتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دینے کے بجائے شکوہ شکایت میں، کنجوسی بخیلی میں پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کے صدقے خیرات کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.